جی جی دیکھ کیسے ہی ہے جی، وہ اس طرح کی دو تین چیزیں ہمیں اپنے حدیث میں ملتی ہیں جو حضرت عمر کے دور میں آئی ہیں، اس سے پہلے نہیں. مثال کے طور پر ایک چیز بتا دیتا ہوں، وہ تراوی کی نماز اب ہمارے اہل سنت جو ہے بریلوی دیوبندی وہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں کہ اس کے بغیر تو روزہ بھی نہیں ہوتا. بعض تو یہ بھی کہتے ہیں. تو اہل حدیث جو ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نفل نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو جماعت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے علاوہ مجھے ایک سوال یہ تھا کہ جو علم عباس ہے یا علم جو لگانا ہوتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کاشف بھائی، یہ آپ کے آخری سوال ہے، اس کے بعد میں دوسرا کالر کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ کریں. جی جی ضرور انشاءاللہ. میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ علم ہے، علم کی کیا تاریخ ہے؟ اور یہ جو ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں جو ہوتا ہے نا، یہ علم چھتوں پہ لگاتے ہیں، اس کے نیچے وہ دیے وغیرہ جلائے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں وغیرہ کی، اس چیز کی ذرا مجھے کچھ وضاحت فرما دیں. دیکھیں علم جو ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی علم، جنگوں میں جاتے تھے علم نکال کے جاتے تھے، اور یہ علم اسلام کی عزت، اسلام کی شوکت اور اسلام کی نصرت کی نشانی تھی. یعنی جہاں پہ علم ہے یعنی وہاں پہ ایک سیف ایریا ہے، وہاں مسلمانوں کا جو نیوکلیس ہے، مسلمانوں کا جو مرکز ہے وہاں پر ہے. اور یہ علم جب تک بلند ہے، یہ علم جب تک لہرا رہا ہے، یعنی مسلمان ابھی شکست نہیں کھائے، مسلمان ختم نہیں ہوا. اگر یہ علم گر گیا، یہ علم ٹوٹ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی لشکر بکھر گئی، ختم ہے. تو مسلمان اگر لشکر والے کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کوئی دور اس کو کفار گھیرے میں لے لیتے ہیں، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ واپس آ جائے، جو اصل لشکر ہے اس کے ساتھ مل جائے تاکہ سیف رہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جنگ میں انہوں نے علم کس کو دیا؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. ایک جنگ بدر حمزہ کو دیا تھا، اس کے بعد حمزہ شہید ہو گئے تھے، پھر سب جنگوں میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے دست مبارک میں علم ہوا کرتا تھا. اور علم اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا جو لشکر کا کمانڈر ہو، جو لشکر کا لیڈر ہو. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر امام حسین علیہ السلام کا بھی علم تھا کربلا معلی میں. تو ہم جو شیعہ علم رکھتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، حضرت امام حسین امیر المؤمنین علیہ السلام کی سنت پر، کہ ان کی علم ہے. اور اس دکھ میں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم جو ہے کربلا میں ٹوٹ گئی، یہ علم جو ہے زمین پہ گر گئی ہے، تو شیعہ اس کو بلند رکھتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے علم کو اپنی سینوں پر، اپنے آنکھوں پہ بلند رکھیں گے، اور علم آپ کا بلند ہے جب تک دنیا ہے. پیغمبر کا علم بلند ہے، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا علم بلند ہے، امام حسین علیہ السلام کا علم بلند ہے، پنجتن پاک کا علم بلند ہے. تو یہ اس کی ایک نشانی ہے، اس کی ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ لیکن اللہ یاری بھائی اس میں صرف یہ پوچھنا تھا کہ علم جو ہے وہ جنگوں کی نشانی تو ہو گیا، جیسے آپ نے بتایا کہ جنگوں میں لے کے جایا کرتے تھے، تو اس کا گھروں کے اوپر لگانے کا تو کوئی ثبوت میرے خیال میں تو نہیں ہے. کوئی بات نہیں، ابھی جنگ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس علم کو، یہ علم جو ہم اس علم کو بولنے نہیں دیں گے. ہم نہیں کہتے کہ پیغمبر اپنے گھر پہ علم لگاتے تھے، ہم نہیں کہتے. یہ شاید لگاتے تھے، شاید نہیں لگاتے تھے، ہمیں ایسی خبر نہیں پہنچی کہ وہ اپنے گھر پہ علم لگاتے تھے. لیکن ہم جو علم لگاتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں، ٹھیک ہے نا. آپ مثلا ابھی آپ نے شلوار قمیض پہنی ہے، پیغمبر نے شلوار قمیض بھی نہیں پہنا نا، آپ نے پہنا. اب کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ نے غلط کام کیا، نہیں کام کیا غلط. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے علم ہے، ان کی علم ہے. شیعہ اس علم کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں. کربلا میں جو اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ہوا ہے، جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس امت نے کیا ہے، رسولوں نے نہیں کیا ہے، اس امت والوں نے کیا ہے، اس کو ہم زندہ رکھیں گے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر، سلامت رہو. السلام علیکم اللہ یاری بھائی، میں ڈیلس سے بات کر رہی ہوں. اور پہلے تو آپ کو اللہ بہت عزت دے، آپ کو صحت اور کامیابی بخشے، اپنے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو سیدھی راہ پہ لگا رہے ہیں. تھینک یو. تو میرا بہت ایک سمپل سا سوال تھا. میں ویسے تو سنی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، میرے والدین سنی تھے، مگر میری شادی میرے سسر شیعہ تھے، اور اس سے مجھے انٹروڈکشن ہوا، اور اب میرے ہسبینڈ آپ کو بہت سنتے ہیں، تو میں آپ کو بہت عرصے سے سن رہی ہوں. اب میں حج پہ جانا چاہتی ہوں، تو میں جب حج کے جو پروسیجرز ہیں میں انہیں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں یا میں انہیں فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر فقہ میں کوئی نہ کوئی ڈفرینسز ہیں. میں اہل بیت کے توسط سے فقہ جعفریہ کو فالو کرنا چاہتی ہوں. تو وہ تو بہت اہم ہے، کیونکہ حج میں طواف النساء ہوتی ہے نا. جی دیکھیں جو جن لوگوں نے شریعت چینج کیا ہے تو اس میں حج بھی چینج کیا. تو جی ہاں، تو میں نہیں چاہتی کہ میں اس شریعت سے کروں. یہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے. آپ ادھر جائیں تو شیعہ مذہب کے موافق آپ حج کریں، وَإِلَّا وہ چکر یہ ہوگا کہ پھر آپ جو ہے نا کبھی اپنے جب انسان محرم ہوتا ہے نا،
میں جب آپ جاتے ہیں احرام کرتے ہیں، احرام کا کیا مطلب ہے؟ سب چیز آپ کے لیے جو چیزیں جائز ہیں وہ سب حرام ہو گئی. شوہر آپ کا نامحرم بن گیا. جی. آپ جب احرام کے لیے جاتے ہیں نا، شوہر کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے بھائی. شوہر آپ کا اجنبی بن جاتا ہے سب کچھ. یہ سے کیسے واپس نکلتے ہیں؟ اس کے لیے طواف النساء ہوتی ہے. طواف النساء کرنا پڑتا ہے. طواف النساء کریں گے، اس کے بعد یہ جو ہے محل ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کے لیے جائز ہے. اور جو لوگ جاتے ہیں طواف النساء نہیں کرتے نا، وہ قیامت تک ان کے عورتیں ان پہ حرام رہتی ہیں. اور پھر وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہی ہے. جن لوگوں نے چینج کیا ہے دین کو، ان لوگوں نے کتنے خرابی کیا، لوگوں کا کتنا انہوں نے گناہوں میں مبتلا کیا. آپ اس کا اندازہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے طلاق ہے، مثلا طلاق، اب یہ طلاق ثلاث ایک مجلس میں یہ ہے، طلاق باطل ہے، ایک طلاق ہے. یہ ایک طلاق میں اگر شہود نہ ہو، وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، قرآن کا آیا ہے سورہ طلاق میں کہ 2 شاہد ضروری ہے. وہی مخالفین طلاق کراتے ہیں بغیر شہود کے، اس کو کہتے ہیں صحیح ہے. ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق، اس کو کہتے ہیں یہ طلاق بھائی ختم ہو گیا. طہر کے حالت، سنت کا طلاق کیا کہ طہر کی حالت میں ہو، طہر کی حالت ہے نہ بھی ہو، حیض میں ہو، کہتے ہیں وہ طلاق ہو گئی. تو بھائی وہ طلاق ہی باطل ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے. تو جس عورت کا شوہر ہے تم اس کا نکاح کرتے ہو، اس کی طلاق ہی نہیں ہوئی، تم اس کا شوہر کرتے ہو دوسرے مرد کے ساتھ، پھر اس کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں. تو بھائی کتنے نسلیں تباہ ہو گئی ہیں. اس کا اللہ حساب جانتا ہے. اس کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ جن لوگوں نے شریعت چینج کیا نا، ان کے کرتوت کیا ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. بھائی مسئلہ یہ کہ ہم نے تو بچپن سے، جو آپ یقین کریں کہ آپ نے جو حدیث ثقلین بتائی ہے وہ میں نے کبھی نہیں سنی تھی. میں اس سال 50 سال کی ہو جاؤں گی اور میں نے کبھی وہ حدیث سنی نہیں تھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا کہ جو مسلمان ڈھونڈتے نہیں ہیں سیدھا راستہ، یا جو مسلمان صحیح راستہ نہیں ڈھونڈتے، پھر وہ ان گناہوں میں، جیسے آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے طلاق کی بات کی، اور تو وہ ان کا کیا ہوگا، ہم انہیں کیسے بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ جب میں اپنے گھر میں بھی بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے، جو ہمیں پڑھایا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن امریکہ میں رہتے ہیں، امریکہ میں تو آسان ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ تحریم میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون. دیکھیں فرعون کی جو بیوی تھی نا، فرعون کی بیوی، وہ ایسے گھر میں رہتی تھی کہ وہاں پہ کفر کا عروج تھا. لیکن قرآن نے فرمایا یہ سب مومنوں کے لیے، صرف عورتوں کے لیے نہیں، سب مومنوں کے لیے ایک نمونہ ہے. اذ قال رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وہ مومن ہو گئی، اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا، موسیٰ کی نصرت کی، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، اور اپنے قوم سے قوم اس کی بات تو نہیں مانتی نا. گھر والے شوہر وغیرہ سسرال وغیرہ وہ تو فرعون والے تھے، وہ تو بات نہیں وہ اگر منع کرتی تو اس کو بیچاری وہ کہاں اس کی بات. لیکن اس نے خود دامن پکڑا نبی موسیٰ علیہ السلام کا، اس نے خود ایمان لایا. اس نے فرعون کی خدائی کا اس نے اقرار نہیں کیا، انکار کیا، بلکہ رب وحدہ لا شریک کی عبادت کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے جنت میں گھر ہے، وہ مومنوں کے لیے ایک نمونہ ہے. تو اس طرح انسان اگر ایک ایسے گھر میں رہتا ہے میرے بھائیوں کہ اس گھر میں وہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، تو اگر نہیں مانتے تو آپ کو ضروری نہیں کہ آپ ان کو ڈانٹیں یا ان کو اصرار کریں کہ آپ کوئی نہیں مانتا تو چھوڑ لیں ان کو. آپ خود راہ راست کو پکڑ لیں. آپ خود اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. اگر گھر والے مانتے ہیں تو ان کی نجات ہے، نہیں مانتے تو کم از کم آپ جو ہے نا قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے سخو، آپ اہل نجات ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اللہ اجازت دے کہ ان کی شفاعت کریں. ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ گھر والے جو دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پرواہ نہیں ہوتی نا ان کو، وہ دنیائی معاملات میں جاب پہ جاتے ہیں، آتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، پیسہ اتنا بھائی بل دے دو، یہ بلز آ گئے، ان کا خرچہ کتنا بنتا ہے، وہ سارا دھیان اس طرف ہوتا ہے، دنیا کی طرف ہوتی ہے نا، دین کی طرف نہیں ہوتی. بہت سارے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نجات کا ذریعہ آپ کو بنا دے کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں، ان کو نجات دے. ٹھیک ہے نا. تو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے. تھینک یو میری بہن، اللہ آپ کو سلامتی دے. بھائی مجھے صرف لاسٹ جو میرا مین کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ آپ کوئی مجھے بک ریکمینڈ کریں گے کہ جو مجھے صحیح فقہ کے اوپر، کیونکہ میں مراجع اور ان لوگوں کو جانتی بھی نہیں ہوں، میں ظاہر امریکہ میں رہتی ہوں، جاب بھی کرتی ہوں، تو مجھے کوئی ایسی بک مل جائے جس میں میں اردو کتابیں پڑھتا نہیں ہے، لیکن ہمارے بہت سارے لوگ نہیں. آپ انگلش بتا دیں، عربی تو نہیں آتی مجھے، لیکن انگلش میں بھی نہیں. دیکھ میں انگلش وغیرہ بھی نہیں پڑھتا. اور دیکھ مشکل یہ ہے نا کہ میں ایسے جگہ نہیں رہتا کہ یہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں، یہاں پہ بک سٹورز ہیں، مجھے پتہ ہو کہ انسان جب ایک لائبریری میں جاتا ہے نا
یا بک اسٹور میں جاتا ہے وہاں بہت ساری کتابیں نظر آتی ہیں انسان کو, پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سی کتابیں ہیں جو آپ میں ریکمنڈ کر. یہ تو ہوتا نہیں, میں تو بہت سالوں سے ایسے جگہ میں رہتا ہوں کہ یہاں پہ مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں ہے, تو وہ لائبریری بک اسٹور کچھ بھی نہیں ہے. تو عرض یہ پھر آپ مجھے آپ سن لیں تو لیکن ہاں آپ واٹس ایپ گروپ ہے ہمارا نا, وہاں پہ بہنیں بھی ہیں لیڈیز, حسن اللہ یاری لیڈیز کوئی گروپ ہے, میں اس میں خود شامل نہیں ہوں, اس میں سسٹرز بہت ہیں, تو ان کے پاس پی ڈی ایف میں بہت ساری کتابیں ہیں اردو میں انگلش میں. ہاں وہاں پہ آپ آ جائیں. آپ یہ جو لڑکا یہ جو خان صاحب ہے نا ہمارے ایک تو ہم نے ایک نیا آپریٹر رکھا ہے چودھری تفضل صاحب یا خان صاحب سے آپ رابطہ کریں, وہ خان صاحب آپ کو گروپ میں ڈال دیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ میرا کوشچن یہ, تو اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ حج میں بہت ساری چیزیں کامن ہوں گی جو کہ سبجیکٹ میں کامن ہوں گی, لیکن کوئی ایک جیسے آپ نے مجھے کہا طواف النساء بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے علاوہ کچھ میں میک شور کروں کہ میں نہ کروں جو سنی مذہب میں بہت کامن ہے لیکن وہ ہے نہیں. تو زیادہ سے زیادہ اہم جو ہے وہی طواف النساء ہے, باقی جو اعمال بہت کامن ہے حج میں, اعمال کامن ہے. اچھا لیکن وہ اس میں جو ایگزیکٹ جو چیزیں نا وہ آپ کو کتاب میں ملیں گی, کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ جماعت مخالفین کیا کیا اعمال انجام دیتے ہیں حج میں, وہ مجھے تفصیل سے نہیں معلوم. ٹھیک ہے بہت شکریہ لمحہ, آپ کو بہت بہت جزا دے. تھینک یو.